دوستو، آپ لوگوں نے کوہ کاف کا نام تو کہیں نہ کہیں پر ضرور سنا ہوگا۔ اگر نہیں بھی سنا ہے تو آج اس کے بارے میں جان کر آپ کے ہوش اڑنے والے ہیں۔ دوستو، ایک ایسی جگہ، ایک ایسا علاقہ جو جنوں، پریوں، بھوتوں اور نہ جانے اس طرح کی کون سی رہسیمئی چیزوں کے لیے جانا جاتا ہے، ایک ایسا علاقہ کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، کیونکہ وہاں پر سورج، چاند اور اس طرح کی کسی بھی چیز کی روشنی پہنچتی ہی نہیں ہے۔ ایک ایسا علاقہ کہ جس کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ وہاں پر آج تک کوئی انسان پہنچ ہی نہیں سکا ہے۔ ایک ایسا ڈراونا پہاڑی علاقہ کہ جس کے بارے میں کوئی تو یہ کہتا ہے کہ وہ جنوں اور پریوں کا گھر ہے، ان کی دنیا ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ ہماری اس دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کا ایک خطرناک راستہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ کوہ کاف ہے کیا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اسلام میں اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ کتابوں میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ اور آج یہ ہماری دنیا کے کس دیش میں موجود ہے؟ تو چلیے کوہ کاف سے جڑے سارے ہی سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، آپ لوگوں کا تعلق جب انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے علاقوں سے ہے تو آپ لوگوں نے کوہ کاف سے جڑی ہوئی اس طرح کی کہانیاں اور فلمیں ضرور دیکھی اور سنی ہوگی۔ ان فلموں میں اور ان کہانیوں میں یہ بتایا جاتا تھا کہ کس طرح سے ایک بڑے بادشاہ کی خوبصورت بیٹی کو یا کسی پری کو کوئی جن، کوئی دیو قید کر کے لے جاتا تھا اور کوہ کاف کے خطرناک پہاڑوں میں موجود کسی محل کے اندر قید کر دیتا تھا، اور بعد میں کوئی غریب لڑکا یا پھر نیک شہزادہ ایک بڑا ہی مشکل سفر طے کرنے کے بعد اور خطرناک چیزوں کا سامنا کرنے کے بعد اس پری کو یا اس شہزادی کو وہاں سے آزاد کرا لاتا تھا۔ تو سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہندی اور اردو بولنے والے علاقوں میں کوہ کاف یا جنوں پریوں سے جڑی ہوئی یہ کہانیاں آئی کہاں سے؟ اس کا سیدھا سا جواب ہے پرشیا، یعنی کہ آج کا ایران اور عرب کے علاقوں سے۔ عربی اور فارسی لوگوں کی کتابیں پچھلے سینکڑوں سال سے یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں سالوں سے کوہ کاف اور اس سے جڑی ہوئی بہت ساری حیران کر دینے والی چیزوں سے بھری پڑی ہے۔ جہاں ایک طرف عربوں کا یہ ماننا رہا ہے کہ کوہ کاف آج دنیا کا ایک ایسا علاقہ ہے کہ جو سب سے دور موجود ہے اور جہاں پر عام طور پر انسان نہیں پہنچ سکتا ہے، تو وہی دوسری طرف فارسی لوگوں کی کتابوں میں کوہ کاف ایک ایسی پہاڑی سلسلے کو کہا گیا ہے کہ جو قفقاز کے شمال کے علاقے میں موجود ہے اور جس کو ابھی تک دنیا کی کوئی بھی سلطنت فتح نہیں کر سکی ہے۔ کل ملا کر پرانی کتابوں نے اس پہاڑ کو بے شمار رازوں سے بھر رکھا تھا۔ عربی اور فارسی مائتھولوجی سے الگ ہٹ کر مسلم روایتوں میں کوہ کاف کو ایک ایسے پہاڑ، ایک ایسے علاقے کے طور پر بتایا گیا ہے کہ جو جناتوں اور پریوں کا گھر ہے، اور جہاں پر الگ الگ دور میں جناتوں نے اپنی کئی بڑی بڑی سلطنتیں بھی قائم کی ہے۔ دوستو، 13ویں صدی میں زکریہ القزوینی نام کے ایک رائٹر گزرے ہیں جنہوں نے ایک بہت ہی مشہور کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات۔ اس کتاب میں انہوں نے کاسمولوجی کے فیلڈ میں ایک تھیوری دی ہے، ایک نظریہ پیش کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس آسمان کو خدا نے اپنے حکم سے تھام رکھا ہے تاکہ وہ زمین پر نہ گر جائے، جبکہ زمین کے اوپر الگ الگ پہاڑوں کا ایک لمبا سلسلہ، ایک لمبی چین موجود ہے جس میں کوہ کاف بھی شامل ہے، جو اس سلسلے کو کھونٹی کے طور پر اپنی جگہ پر تھامے رکھتا ہے۔ صرف زکریہ القزوینی ہی نہیں بلکہ مشہور صوفی بزرگ جلال الدین رومی کی رائٹنگ میں بھی کوہ کاف کا ذکر ملتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہوں میں سے ایک یعنی حضرت ذوالقرنین نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا تھا اور وہ آگے بڑھتے بڑھتے کوہ کاف تک جا پہنچے تھے، جہاں پر پھر انہوں نے دیکھا کہ قیامت کے وقت سور پھونکنے والا فرشتہ یعنی کہ حضرت اسرافیل سور پھونکنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ دوستو، کوہ کاف سے ریلیٹڈ ایک حدیث بھی
بیان کی جاتی ہے، جس کے مطابق ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار ہمارے پاس آئے اور اس وقت ہم سب لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو ہم نے جواب دیا کہ ہم سورج کے متعلق غور کر رہے ہیں، مطلب یہ سورج کیسے نکلتا ہے اور پھر بعد میں کیسے ڈوب جاتا ہے۔ اس پر نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، تم نے اچھا کیا، مخلوق میں غور کیا کرو لیکن خالق میں نہیں، کیونکہ اللہ جس کے لیے جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ تم اس بات پر تعجب کرو کہ کوہ کاف سے آگے 7 سمندر ہے اور ہر سمندر کی لمبائی لگ بھگ 500 سال تک سفر کرنے کے برابر ہے۔ پھر ان کے آگے 7 زمینیں بھی ہیں جن کا نور ان کے باسیوں کے لیے چمکتا ہے۔ اس کوہ کاف سے آگے 70,000 مخلوقات ہے جو ہوا میں اڑتی ہے، جن کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے، اور ان مخلوقات اور ان کے بچے پیدا ہوتے ہی اڑنے لگتے ہیں۔ یہ اپنی تسبیح کی ادائیگی میں ذرہ برابر بھی دیری نہیں کرتے۔ ان کا کھانا ہوا ہے، ان کا پینا ہوا ہے، ان کا لباس ہوا ہے، اور ان کے برتن بھی ہوا ہے۔ ان کو اس بات کا علم بھی نہیں ہے کہ خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔ یہ ابلیس کو بھی نہیں جانتے اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں۔ خدا نے کوہ کاف کو دنیا کے گرد پیدا کیا ہے، اور یہ تمام دنیا اس پہاڑ کے بیچ میں ایسے ہے کہ مانو ایک انگلی میں انگوٹھی۔ وہاں تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا ہے، کیونکہ وہاں تک پہنچنے کے لیے 4 مہینے لگاتار اندھیرے سے گزرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے کہ جہاں پر کوئی سورج نہیں، کوئی چاند نہیں، بلکہ یہاں کے لوگ سورج اور چاند کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہے۔ ان کو نہیں پتا کہ خدا نے سورج اور چاند کو بنایا ہے۔ ان کے پاس جو بھی روشنی پہنچتی ہے وہ دراصل کوہ کاف کی ہوتی ہے۔ یہاں پر رہنے والے یہ لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں اور ان کے بدن پر لباس نہیں ہوتا۔ اس پر صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، کیا یہ لوگ فرشتے ہیں؟ اس پر جواب دیا کہ وہ فرشتے نہیں، لیکن ان کی فرمانبرداری خدا کے ساتھ فرشتوں جیسی ہی ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بہت ساری الگ الگ کتابوں میں، اور اسپیشلی جو صوفیزم ہے ان کی کتابوں میں، اس کوہ کاف سے ریلیٹڈ بہت ساری الگ الگ طرح کی روایت اور چیزیں ملیں گی۔ مگر اب سوال یہی ہے کہ آخر اتنی عجیب و غریب جگہ کیا واقعی ہماری اس دنیا میں ہے، اور اگر ہے تو کہاں پر موجود ہے؟ تو دوستو، سب سے پہلے تو ہم آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ کوہ کاف سے ریلیٹڈ کوئی بھی روایت آپ لوگوں کو مسلمانوں کی جو حدیث کی بڑی کتابیں ہیں، مطلب جو سب سے زیادہ آتھینٹک مانی جاتی ہے، ان میں کہیں پر بھی نہیں ملے گی۔ اور جو روایت، جو حدیث ہم نے آپ کو ابھی سنائی اور جو کافی مشہور بھی ہے، وہ دراصل تاریخ طبری میں موجود ہے، جو 9ویں اور 10ویں صدی کے ایک مشہور اسکالر اور ہسٹورین الطبری نے لکھی تھی۔ ویسے تو یہ جو الطبری ہے، یہ مسلم ہسٹری میں بہت بڑے اسکالر مانے جاتے ہیں، جنہوں نے تفسیر، تاریخ اور اس کے علاوہ بہت سارے الگ الگ فیلڈ میں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے۔ لیکن جہاں تک معاملہ خاص طور سے اتہاس کا ہے، یعنی ہسٹری کا ہے، تو اس معاملے میں ان کے اوپر یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں ہسٹری کے ساتھ ساتھ جو عربی یا پرشین میتھولوجی تھی اس کو بھی شامل کیا ہے، اور کوہ کاف سے جڑی ہوئی چیزیں بھی شاید میتھولوجی کا ہی ایک حصہ تھی، جو انہوں نے اپنی تاریخ کی کتاب میں شامل کی، اور اس کے بعد وہ اس کتاب کے ذریعے سے ہی پوری مسلم دنیا میں پاپولر ہوتی چلی گئی۔ الگ الگ دور میں جو بہت سارے مسلم اسکالرز نے کوہ کاف سے ریلیٹڈ چیزیں لکھی، یا آج بھی جو کچھ ہم سنتے ہیں، وہ زیادہ تر چیزیں انہی کی کتاب تاریخ طبری سے نکلی ہوئی ہے۔ آسان بھاشا میں کہے تو آپ یہ سمجھیے کہ عرب ورلڈ میں اور ساتھ ہی ساتھ پرشین ورلڈ میں بھی کوہ کاف سے ریلیٹڈ یہ ساری میتھولوجی، یہ سارے قصے کہانیاں نسل در نسل نبی علیہ السلام کی اس دنیا میں آنے اور پھر نبوت کا دعویٰ کرنے سے بہت پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ پھر ہوا یہ کہ جب بڑی تیزی کے ساتھ پورے ہی عرب ورلڈ میں اور ساتھ ہی ساتھ پرشیا یعنی آج کے ایران میں اسلام پھیلا، تو مسلمان ہو جانے کے بعد بھی ان علاقوں کے لوگوں میں کوہ کاف سے ریلیٹڈ یہ ساری کہانیاں،
یا تو بالکل ویسے ہی یا پھر تھوڑے بہت بدلاؤ کے ساتھ موجود رہی، اور پھر بعد میں جب اسلام ہندوستان کے علاقے میں بھی پھیلا تو کوہ کاف سے ریلیٹڈ یہ ساری انفارمیشن بھی پرشیا اور عرب کے لوگوں کے ذریعے سے ہمارے علاقے میں بھی آئی۔ اب جہاں تک معاملہ اس حدیث کا ہے کہ جس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور جس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوہ کاف سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں بتائی تھی، تو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ تاریخ طبری میں موجود ہے، اور یہ جو الطبری تھے وہ باقی بہت سارے فیلڈ میں تو ماہر تھے لیکن محدث کے طور پر مشہور نہیں ہے، اور جو اسلام کے مشہور اور بڑے محدث گزرے ہیں جن کی کتابوں کو سب سے اوپر رکھا جاتا ہے، ان میں تو اس طرح کی کوہ کاف سے ریلیٹڈ کوئی روایت موجود ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم اس حدیث پر نہ تو 100% یقین کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو جھٹلا سکتے ہیں، کیونکہ اس کو ماننا اور نہ ماننا ڈیپینڈ کیا جائے گا اس کی اوتھینٹسٹی پر، مطلب اس کی سند کے اوپر۔ اب جہاں تک معاملہ لوکیشن کا ہے کہ آخر یہ رہسیمئی کوہ کاف آج کہاں موجود ہے، تو زیادہ تر لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ جس طرح کی کہانیاں، جس طرح کی چیزیں پرشین اور عربین لٹریچر میں ملتی ہے، یا پھر جس طرح کی چیزیں کچھ مسلم اسکالرز نے بھی لکھی ہے اس پہاڑی علاقے سے ریلیٹڈ، تو اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ پہاڑ وہی ہے جو آج کے دور میں رشیا کی نچلی سائیڈ میں یعنی کہ جارجیا، چیچنیا، داغستان اور آذربائیجان جیسے علاقوں میں موجود ہے۔ دوستو، یہ پورا علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ اس علاقے میں بے شمار طرح کے جانور اور پرندے پائے جاتے ہیں، بلکہ کچھ اس طرح کے بھی ہے جو دنیا کے باقی علاقوں میں نہیں دیکھے جاتے ہیں۔ اس علاقے میں موجود خوبصورت جھیلوں اور چھوٹے چھوٹے چشموں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مانو جنت زمین پر اتر آئی ہے۔ انگلش میں اس لمبے پہاڑ کے سلسلے کو کوکیسس کے نام سے جانا جاتا ہے، تو ظاہر ہے نام بھی کافی ملتا جلتا ہے۔ یہ وہی لمبا پہاڑ ہے کہ جو یوروپ اور ایشیا کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ سیٹلائٹ سے جب بھی اس پہاڑ کو دیکھا جاتا ہے تو اوپر سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مانو برف کی کوئی پٹی ہو، جبکہ کچھ اسکالرز کا یہ بھی ماننا ہے کہ کوہ کاف دراصل انٹارکٹیکا کے ان ویران اور برفیلے علاقوں میں موجود ہے کہ جو ہمیشہ بادلوں اور گھنے اندھیروں سے ڈھکے رہتے ہیں۔ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ کوہ کاف والی حدیث اوتھینٹک ہے، یعنی اس کی سند صحیح ہے، تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہوگا کہ یہ جو سیکنڈ لوکیشن ہے یعنی انٹارکٹیکا والی، یہ کوہ کاف کے اوپر لگ بھگ فٹ بیٹھتی ہے۔ فی الحال دوستو، کوہ کاف کے اس پورے ٹاپک پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور یہ ویڈیو، یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور نیکسٹ آپ کس ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں آپ نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، ہم اس ٹاپک پہ ویڈیو لانے کی کوشش کریں گے۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔